وہی کس کا تجربہ ہے؟ وہ اس وہی اور میرے درمیان مشترک وہی کا تجربہ مشترک بہت صحیح سوال کیا آپ نے. کیسے یعنی ہوگا یا وہی کسی ایک شخص کا، دو اشخاص کا تجربہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اب اس سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پرکھنے کے لیے میرے پاس وہی ذرائع ہیں. یعنی جو بات کہی جائے گی اگر وہ خارجی دنیا سے متعلق ہے تو بنائے استدلال تجربہ اور مشاہدہ بنے گا. اگر وہ عقلی استنباط سے متعلق ہے تو وہی فیکلٹی جو میرے اندر ہے میں اس کو استعمال کر کے صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کروں گا. اگر وہ تاریخی حقائق سے متعلق ہے تو اسی طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری فیصلہ کن ہوگی. یعنی میرے پاس ذرائع وہی ہیں. یوں نہیں ہے کہ مجھے صاحب وحی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وحی کا تجربہ کراتا ہوں. یوں نہیں ہے، بلکہ وہ اس وحی سے جو چیز حاصل کر رہے ہیں موضوع وہ ہے. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ان تک وہ آئی کیسے ہے. وہی آنے کو تو مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے کہ آئنسٹائن کو کیسے یہ معلوم ہو گیا کہ مساوات کیا بنتی ہے، نیوٹن کو کیسے معلوم ہوگا کائنات میں کیسے. یعنی میں نے یہاں بھی ان کے ذریعے پر گفتگو نہیں کی. آپ کسی چیز کو لے لیں، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جو قوانین بیان کیے کیا وہ قوانین ان معیارات پر پورے اترتے ہیں. تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے، مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا پیغمبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ پروفیسی، پروفٹ، یہ الفاظ پیشین گوئی کو بیان کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا یہ بات. سائنس میں بھی حقائق کی تصدیق کا سب سے بڑا ذریعہ پروفیسی ہے. ناولٹی کردار نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو آپ کی نظری طبعیات ہے یہ کیا گیا ہے، یہ اس طریقے سے ہوگا، پیشین گوئی کی جاتی ہے. جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بن گئی. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نظری طبعیات میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ فلکیات کے بارے میں یہ فلاں ہیلی کا سیارہ فلاں وقت میں آئے گا، اس وقت چاند گرہن ہو جائے گا، ہو جاتا ہے نا، تو پیشین گوئی پوری ہوتی ہے. سورج گرہن ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اگر جس وقت وہ ہو جاتی ہے پوری تو ہم کہتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک. ہیلی کا دمدار ستارہ جو ہے اس نے اتنے برس کے بعد دوبارہ آنا ہے، وہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب ٹھیک تھا، کیلکولیشنز ٹھیک تھیں. جب وہ یہ بات کہی گئی اس وقت وہ مستقبل کا ایک واقعہ تھا، ہو گیا، تو کتنے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں آپ کو کیلنڈر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. یہ پیشین گوئی ہوتی ہے نا. یعنی آئندہ سال کا رمضان، 1000 سال بعد والا رمضان فلاں تاریخ کو آئے گا. وہ کیا چیز ہے؟ پیشین گوئی ہے. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں اور کوئی کچھ نہیں. علوم اپنی اصل میں اسی جگہ کھڑے ہیں، تصدیق کے ذرائع اسی جگہ کھڑے ہیں، ہر علم اسی مقام پر کھڑا ہے. یعنی یا تجربہ اور مشاہدہ فیصلہ کن ہوتا ہے، یا عقلی استدلال. عقلی استدلال میں ہوتا ہے کہ مقدمات سے اصل اور فرع کیسے متعلق ہو رہے ہیں. جب ہم اس کے اس رشتے کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی چھلانگ نہیں لگائی گئی، کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، تو ماننی پڑے گی، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں.